اگر آپ کے فون کی قیمت آپ کے مہینے کی پوری تنخواہ کے برابر ہے تو آپ مالی خودکشی پہلے ہی کر چکے ہیں، اور سب سے خطرناک بات آپ کو ابھی پتہ بھی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسائٹس ود عمیر صدیق کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو تھوڑی سی انکمفرٹیبل ہونے والی ہے، کیونکہ آج ہم سچ بات کریں گے مڈل کلاس کے بارے میں۔ اگر آپ سننے کی ہمت نہیں رکھتے تو پلیز اس کو ابھی سکپ کر کے ویڈیو کو آگے گزر جائیے۔ میں بہت چھوٹی عمر سے اس طبقے کے لیے obsessed رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں نے کوئی کتاب پڑھی ہے، بلکہ اس لیے کہ میں خود اس طبقے سے ہوں۔ میں نے اپنے گھر میں دیکھا ہے، اپنے رشتہ داروں میں دیکھا ہے، مڈل کلاس ایک بہت لمبی رینج ہے۔ مڈل کلاس، لوئر مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، پتہ نہیں کیا کیا، لیکن یہ وہ طبقہ ہے جو سب کچھ کنزپشن کرتا ہے۔ کوئی چیز پاپولر ہوگی یا نہیں ہوگی اس کا ڈیسیژن ہمیشہ مڈل کلاس طبقہ کرے۔ جو لوگ غریب ہیں نا، ان کا گزارا کسی نہ کسی طرح ہو جاتا ہے۔ جو بالکل امیر ہیں انہیں فکر ہی کوئی نہیں ہوتی، لیکن یہ جو بیچ والا طبقہ بچتا ہے نا، یہ اپنا کالر اونچا رکھنے کے لیے خود اندر سے کمزور تر ہوتا چلا جاتا۔ اور مزے کی بات یہ ہے، نہ کوئی این جی او ان کی ہیلپ کے لیے آئے گی اور نہ کوئی امیر اسے سمجھتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ مڈل کلاس اس مالی جال میں کیوں پھنستی چلی جا رہی ہے، کیا غلط ہو رہا ہے، اور ہر مسئلے کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس سے باہر نکلنے کا راستہ بیسیکلی کیا ہے۔ اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک سمپل سسٹم بتاؤں گا جس سے آپ اس سائیکل سے نکل سکیں گے۔ یار مڈل کلاس کا سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ جیسے جیسے انکم بڑھتی چلی جاتی ہے نا، ان کا لائف سٹائل بھی موڈیفائی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اتنی تیزی سے لائف سٹائل میں چینجز شروع ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے اوپر والے کو دیکھ رکھا ہے، جیسے ہی تھوڑی سی فلیکسیبلٹی ملتی ہے نا، ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان جیسے لگیں۔ آپ کو پتہ ہے ایل وی اور یہ بڑے بڑے جتنے بھی یہ برانڈز ہیں، گوچی شوچی، ان کا سب سے بڑا خریدار کون ہے؟ اپر کلاس نہیں ہے سر، وہ تو کیئر بھی نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں گے کہ کسی لنڈا بازار کے باہر بڑی پروڈو آ کے رکے گی، وہاں سے کپڑے نکالے گا، جا کے گھر دھوبی سے دھلوائے، پہنے سکون سے، اللہ خیر صلاح۔ وہ تازہ دولتیے جتنے بھی ہیں نا، جو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پہنچ گئے ہیں سر، لیکن بات صرف ایل وی کی نہیں ہے، بات موبائل بدل لیا۔ 16 پہ فٹ چل رہے تھے آئی فون پہ، 17 آیا، دھڑا دھڑ سیل کر کے اگلے خریدنے شروع کر۔ ابھی جو ہے نا گاڑی کا نیا ماڈل نکلا، پچھلی ٹھیک ہے دی، آئی وانٹ ٹو اپ گریڈ، وہ اپ گریڈیشن کے چکر میں دھڑا دھڑ اس کی ایسی کی تیسی پھیر دی۔ ہم ہر چیز اپ گریڈ کرنے کے چکر میں ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے فون کی قیمت آپ کی مہینے کی آمدنی کے برابر ہے، آپ پہلے فائنینشیل سوسائڈ کر چکے ہوئے ہیں۔ اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ سر جب آپ کی تنخواہ بڑھے نا تو اس کا 50% سیونگ انویسٹمنٹ میں ڈال دیں، اور سوچیں میں کس کو امپریس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ لوگ تو ایسے اللہ کے ولی ہیں کہ صبح کو سفید سوٹ پہنے، شام کو بلیک پہننے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ تو ان کو کیوں آپ نے امپریس کرنا ہے؟ ان کے پیچھے کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کرتے پھر رہے ہو یار؟ اس لیے جو اس طرح کی چیزیں امپریس کرنے میں لگانی ہے نا، وہ چپ کر کے انویسٹمنٹ میں ڈال دو۔ اور یہاں پہ ایشو نمبر 2 پتہ ہے کیا ہے؟ ہماری کنزپشن تھنکنگ ہے، ایسٹ تھنکنگ نہیں ہے۔ ہم ایسٹس کے بارے میں نہیں سوچتے، ہم کنزپشن کے بارے میں سوچتے چلے جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کی تنخواہ 3 سے 4 لاکھ ہے، آپ کو اپرچونٹی ملتی ہے 50,000 میں آپ فرینچ فرائز کے ٹھیلے پہ نا حصہ ڈال سکتے ہیں، آپ پروفیٹیبل پارٹنرشپ اس کے اندر کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کیا کریں گے؟ آپ اس میں آگے نہیں بڑھیں گے۔ ایک سال میں فینسی اسپیسز سے نا فرینچ فرائز ٹرائی کرتے کرتے آپ 50,000 روپے وہاں لگا دیں گے، لیکن کہیں پہ جا کے اس کو انویسٹ نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا دماغ ایسٹ بلڈنگ کے لیے ٹیونڈ ہے ہی نہیں، ہم کنزپشن کے لیے ٹیونڈ ہے۔ اس ایشو سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے ایسٹس بنانا شروع کریں سر۔ میوچل فنڈز میں آپ سٹاک اس میں وہ کریں، آپ جو ہے فری لانسنگ میں اس کو انویسٹ کریں، ڈیجیٹل پروڈکٹس کے اندر وہ کریں، اپنے ایسٹس بنائیں۔ یہ سارے کے سارے وہ ایسٹس ہیں جو آپ کے سوتے وقت بھی آپ کے لیے یوں پیسہ کما رہے ہوں گے۔ ایشو نمبر 3، ہم ہر خریداری ایموشنل اور سٹیٹس ڈریون کرتے ہیں۔ ہماری تقریبات پر ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ اور ہماری تقریباً ہر خریداری ایموشنل ہے یار۔ شادیوں کے خرچے، لوگوں سے قرض لیے جاتے ہیں، لاکھوں روپے لے کر کے لوگوں کے لیے لگا دیتے ہیں۔ آخر میں یہ دیکھتے ہیں کہ یار جن لوگوں کے لیے کیا تھا نا، لوگ اینڈ پہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے، فش اچھی تھی، کیچپ اچھا تھا، لیکن یہ جو ٹمیٹو فلیور میں پڑا ہوا تھا نا، کہیں گارلک والا ہوتا تو مزہ آ جاتا۔ اس طرح پہ آپ کی ساری محنت پہ لعنت پھیر کے نکل جاتا ہے۔ آپ نے جو آخری 10 شادیاں اٹینڈ کی نا سر، اس میں سے کتنے مینیو آپ کو یاد ہے؟ فرسٹ کاپی مارکیٹ،
یہ بات اس پہ بیس کرتی ہے کہ میری اوقات نہیں ہے یار، تو پھر کیوں اس میں گھسے ہوئے؟ اوقات نہیں ہے تو میں پھر کیوں جا کے ان جیسا دکھوں؟ ہر خریداری پر نا اپنے سے 3 کوسچن ضرور کیجیے گا کہ کیا یہ ضرورت ہے یا خواہش ہے؟ کیا یہ ویلیو ایڈ کرے گا یا صرف دکھلاوا کرے گا؟ کیا یہ پیسہ ایسٹ میں انویسٹ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اگر آپ کا جواب اس میں خواہش ہے، دکھلاوا ہے، اور یہ ہے کہ آپ ایسٹس میں انویسٹ کر سکتے ہیں لیکن غلط جگہ کر رہے ہیں، تو سر پھر مت خریدیں، اس چیز کی طرف مت جائیں، اس کو اپنے بچوں کے اپنے فیوچر کے لیے جو ہے نا اس کو یوز کیجئے سر۔ اس میں ایشو نمبر 4 کیا ہے؟ ہماری فائنینشیل پلاننگ کا ہمارے پاس کوئی کلچر ہی نہیں ہے۔ مڈل کلاس میں فائنینشیل پلاننگ کوئی کانسیپٹ ہی کوئی نہیں پایا جاتا۔ اسلامک انشورنس کے جو ہمارے پاس تکافل وغیرہ کے آپشنز ہیں، ہم وہ نہیں کراتے کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ بیمار نہیں ہوئے نا تو ہمارا وہ پیسہ ویسٹ ہو جائے گا۔ ہم فار ایگزامپل اگر میں یہاں پہ اسٹاک مارکیٹ کی ایگزامپل ہوں نا، ہمیں کو بتایا کہ یار آئی فون 30% سستا ہو گیا، ہم فوراً ہمارے نوجوان لائنوں میں کھڑے ہوئے ہوں گے، اور اگر آپ کو بتاتا ہے کہ یار اسٹاک مارکیٹ 40% ڈسکاؤنٹ پہ چل رہی ہے، آپ کہتے ہیں نہیں ابھی مزید گرے گی، رک جاؤ اور گر جانے تو پھر خریدیں گے۔ اور پرائسز جب نارمل ہوتی ہیں تھوڑا ہم کہتے ہیں کہ یار ابھی رک جاؤ، پھر اب گرے گی تو پھر لیں گے۔ یہ ہماری غربت کی کہانی نا اسی طریقے سے کنٹینیوس ہے، ہم غلط چیزوں پہ ساری چیزیں گھسا دیتے ہیں جا کے، اور جو اصل کرنے والا کام ہے اس کا ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ 6 مہینے کا ایمرجنسی فنڈ بنا کے رکھیں سر آپ اپنے پاس، فائنینشیل لٹریسی میں انویسٹ کریں، آپ کے پاس بکس ہیں، یوٹیوب ہے، آپ ان ساری چیزوں پہ اپنی ولز بنائیں، وہاں پہ جا کے اپنے آپ کو کھپائیں۔ یاد رکھیں ایک بیماری 2 نسلوں کی محنت کو بیس لائن پہ لا سکتی ہے، ایک بیماری۔ ہم یہاں پہ آ کے بڑا توقل کرتے ہیں کہ جی اللہ دیکھے گا، بھئی اللہ نے پلاننگز کا حکم دیا، اللہ نے یہ تھوڑی کہا کہ جنگل میں جا کے اونٹنی کو آیت الکرسی پڑھ کے چھوڑ دو، اللہ کا حکم ہے پہلے اس کی ٹانگیں باندھو پھر اس کے بعد آیت الکرسی پڑھو، پہلے دنیا کے اسباب کو اختیار کرو اور ساتھ جو ہیں پھر اللہ پہ توکل بھی ضرور کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ خالی توکل پہ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاؤ۔ اور یہاں پہ ہمارا جو 5واں مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو امپلائمنٹ کے لیے ٹرین کرتے ہیں، ویلتھ کریشن کے لیے ٹرین ہی نہیں کر پاتے۔ ہمارے بچوں کو ڈے 1 سے امپلائمنٹ کے لیے ایسا تیار کیا جاتا ہے کہ ویلتھ کریشن کی طرف اس کا دھیان ہی کوئی نہیں جاتا۔ مڈل کلاس سیف کھیلتا ہے ہمیشہ، کیونکہ ہمیں بتایا جاتا ہے اچھی نوکری کرنی ہے۔ میں جاب کے خلاف نہیں ہوں، میں خود جابین ہوں، لیکن ہم بچوں کو فائنینشیل چوائسز، انٹرپرینیورل تھنکنگز، انویسٹمنٹ سکھاتے ہی کوئی نہیں ہے۔ اس سارے مسئلے سے نکلنے کا حل پتہ ہے کیا ہے سر؟ بچوں کو چھوٹی عمر سے پاکٹ منی مینج کرنا سکھائیں۔ کنجوسی نہیں سکھاؤ یار، اس کو صرف مینجمنٹ سکھاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ بچے جو ہے نا وہ کنجوس بن کر کے اپنی ضرورتیں بھی پورا کرنا کریں، نہیں، اللہ نے جو مال دیا اس کو اپنی حیثیت کے مطابق استعمال ضرور کرنا چاہیے، لیکن فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ آپ کی سیونگ، آپ کے انویسٹمنٹ کا جو ہے نا کانسیپٹ آپ ان بچوں کو سمجھائیں، ایسٹس اور لائبلٹیز میں آپ ان کو فرق بتائیں کہ پیسہ کیسے کام کرتے ہیں، یا آپ ان کو سکھائیں۔ یہ آج ہم نے بڑے 5 فائنینشیل ٹریپس دیکھے ہیں، لیکن اصل سوال یہاں پہ یہ ہے کہ یہ سب ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں۔ اب یہ دیکھیں سارے کا سارا ایک جو ہے وہ وسکس سائیکل ہے۔ جب ہماری انکم بڑھتی ہے تو ہمارا لائف سٹائل ہم اپنا جو ہے نا اس کے اکارڈنگ بڑھا لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ایسٹ تھنکنگ نہیں ہے۔ یہ لائف سٹائل اس لیے بڑھاتے ہیں کہ ہماری ہر خریداری ایموشنل ہے اور اسٹیٹس ڈریون ہے، ہم دوسروں کو دکھانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس فائنینشیل پلاننگ کا کوئی کلچر ہی موجود نہیں ہے، ہم نہیں جانتے کہ پیسہ کیسے کام کرتا ہے، اور پھر یہ سائیکل ہم نے اپنے بچوں کو ٹرانسفر کر دیا، کیونکہ ہم انہیں امپلائمنٹ کے لیے ٹرین کر چکے ہیں، ویلتھ کریشن کے لیے تو ہم کرنا ہی نہیں چاہتے، اور یوں 3 نسلیں گزر جاتی ہیں، ہم وہیں کے وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ فیصلہ اب آپ کا ہے کہ اس ویڈیو کو بند کر کے واپس اسی روٹین میں جانا ہے، یا پھر آج اور بلکہ ابھی اسی وقت ایک چھوٹا سا قدم آپ نے اٹھانا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ویلیوبل لگی ہے نا تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں لکھیں کہ آپ ان میں سے کس مسئلے پر سب سے پہلے کام شروع کریں گے۔ یاد رکھیں 3 نسلیں لگتی ہیں اکنامک کلاس جم کرنے میں، لیکن پہلی نسل کسی کو تو شروع کرنی ہوگی نا یار، وہ نسل آپ کی ہو سکتی ہے۔ سوچئے گا، عمل کیجئے گا، اللہ آپ کو کامیابی دے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔